اے خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ مشہور شاعر نے کہا تھا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ آج پردیس میں غریب الغربا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا، اس پر خود قرآن میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی ساری جو نعمتیں تھیں وہ تمہیں دے دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں پوری کر دیا اسلام دے کر۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ میرے عزیزو، لیکن شاعر نے جو کہا اس پر مجھے آج بات کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر استغاثہ کر رہا ہے، مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے رسولوں کے رسول آج ہماری مدد کی ضرورت ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ اے رسول پاک، آپ کی امت پر جو آج وقت آیا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ کون سا وقت ایسا آ گیا کہ بارگاہ رسول میں ایسی استغاثہ کرنی پڑی؟ میرے عزیزو، پہلے بھی شکایتیں ہوتی رہی ہوں گی کہ ظالم ہمیں پریشان کر رہے ہیں، کافر ہمیں ستا رہے ہیں، مشرکین ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آج جو وقت اسلام پر آیا ہے وہ کیا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی۔ وہ کیا وقت آپ کے پڑا ہے؟ کفار و مشرکین ظالم تو ستاتے ہی رہے، اسلام کے اوپر حملے ہوتے ہی رہے، لیکن اے رسول پاک، آج آپ کی امت پر ایسا وقت آیا ہے کہ اس اسلام پر سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہی ناانصافی کر رہے ہیں، صرف مسلمان ہی اس سے برگشتہ ہو چکے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے کا کہ ہم اوروں کے ظلم کی کیا شکایت کریں میرے آقا، خود ہم اس اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ آج اپنوں کے ہی سامنے اجنبی نظر آ رہا ہے، اپنوں کے سامنے اجنبی ہو گیا۔ دین کے ساتھ جو ہم نے کھلواڑ کیا وہ غیروں نے کم کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں شکایت بارگاہ رب العزت میں بھی ہم اسی بات کی کریں گے، اور یاد رکھنا، آج آپ اسلام کہہ رہے ہو، اسلام ایک دین ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک شکل و صورت کے ساتھ آئے گا، ایک شکل و صورت کے ساتھ آئے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ مسلمانوں کو پہچان، جو مسلمان ہیں، جو اسلام پر تھے، ان سب کو تو قریب کر لے۔ تو یاد رکھیں آپ، اسلام اس دن بہت سارے لوگوں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا۔ کہا یہ تو مجھے جانتے ہی نہیں تھے، یہ مجھے پہچانتے نہیں تھے، اور آج میں ان کو نہیں پہچانتا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسلام سے اتنا برگشتہ ہو گئے ہیں کہ نہ خط و خال میں اسلام نظر آتا ہے، نہ چہرے پر، نہ زبان پر، نہ اخلاق پر؟ مجھے آج شکایت دشمنوں سے نہیں، میرے اپنے لوگوں سے ہے۔ امت مصطفیٰ خود اسلام کو اپنے گھروں میں کمزور کر چکی ہے۔ میں اس کی ایک مثال بتا دوں۔ مجھے اگر میرے گھر میں میرے ماں باپ بھائی بہن ایسا کہنے لگے، کون ہے تو، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں ہیں، اگر مجھے میرے گھر والے ایسا کرنے لگے تو مجھے کیا ہرٹ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ یا آپ اپنے اوپر سوچ لیں، آپ آج گھر پر چلے جائیں، آپ کی بیوی کہنے لگے کون ہے تو، آپ کے ماں باپ کہنے لگے ذرا ہٹ کے بیٹھ،
آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا یہ میرا گھر نہیں تھا؟ کیا آپ کا میں رشتہ دار نہیں ہوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ یہی حرکتیں اسلام کے ساتھ کر رہے ہو، اسلام کے ساتھ، میرے نبی کی سنتوں کے ساتھ۔ جب تمہارے گھر اسلام آتا ہے تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہٹا دو، تھوڑا سا اسلام کو ہٹا دو۔ میرے آقا کی سنتیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو ہٹاؤ، یہ کون ہے؟ آج کا نوجوان یہ سوچنے لگا ہے کہ اگر میں میرے نبی کی سنتوں پر آ جاؤں تو لوگ پتہ نہیں مجھے ملا کہیں گے، مولوی کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے۔ تھوڑا سا الگ رکھو، نبی کی سنتیں بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی دنیا میں جو چل رہا ہے وہ کرنے دو۔ مجھے بتاؤ اس دین مصطفیٰ کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے شروع کیا؟ کفار و مشرکین نے نہیں، تم نے خود نے شروع کیا ہے۔